سامنے محترم اب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے جناب علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب زین عباس جھنڈیر خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ تشریف لاتے ہیں محترم علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب، خوشنودی برائے امام زمان علیہ السلام بآواز بلندتر صلوات۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس علاقے کے جو سادات و مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آپ سب سے التماس ہے، اس علاقے کے سادات و مومنین، اس فرش عزا کے بانیان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے آپ کے ذوی الحقوق جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک غافر السیئات، انک مبدل السیئات بالحسنات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مل کے میرے ساتھ دعائے امام زمانہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات قرآن اور سیرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان سے اپنی زندگیوں میں نورانیت لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ مجھے حکم یہ ہوا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے اور معارف زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کروں. انشاءاللہ جتنی توفیق شامل حال رہی اس حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کی اس پہلی مجلس میں کچھ مطالب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی عزاداری اور آپ کی زیارت اور آپ کی عزاداری اور زیارت کے اجر و ثواب کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ متوجہ ہیں کہ آقا سید الشہداء کی متعدد زیارات ہیں اور اللہ جانے، اللہ ہی جانے کہ سرکار سید الشہداء کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اور کیا عظمت ہے
کہ اسلامی کیلنڈر کی کوئی بھی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اسلامی تاریخ میں جو انداز آقا سید الشہداء کو یاد کرنے کے حوالے سے ملتا ہے وہ کسی اور معصوم کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں اور پرانے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ میری ان ساری گفتگوؤں کا محور اور مخاطب میرے جوان ہوں گے، بزرگوں سے میں دعا چاہوں گا، اس لیے کہ بزرگوں نے زندگی گزاری ہے اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ عزاخانے آباد ہیں، لہذا براہ راست بچے اور نوجوان مخاطب ہوں گے۔ کوئی بھی اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی تاریخ، باقی ائمہ کا تذکرہ یقیناً ملے گا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جس انداز میں آقا سید الشہداء کا تذکرہ ملتا ہے کسی اور معصوم کا نہیں ملتا۔ عید فطر اٹھا دیکھ لیں، عید فطر میں آقا سید الشہداء کی زیارت ہے، عید قربان اٹھا کر دیکھ لیں آقا سید الشہداء کی زیارت ہے، عید غدیر اٹھا کر دیکھ لیں آقا سید الشہداء کی زیارت آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ایام آپ دیکھیں گے، میں اپنے انداز میں عرض کر دوں تو یہ کہوں گا کوئی بھی اسلامی تاریخ میرے اس طالب علمانہ انداز میں سنیے، اس وقت تک ہماری نگاہ میں اپنے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچتی جب تک اللہ و رسول اللہ و علی ولی کے بعد حسین کا تذکرہ نہ کیا جائے، مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سرے سے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ حسین کے ذکر کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تذکرہ مکمل ہوا، قطعاً نہیں ہے۔ کیوں عرض کر رہا ہوں یہ جملے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آقا کی زیارت مطلقہ کے 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پہلی مجلس ہے اس عزا خانے کی، آج کی رات کی نشست کی، اور میرے حصے میں بھی پہلی مجلس ہے اور یہ میری بھی سعادت کی بات ہے، تو بہتر ہے کہ آقا کی زیارت کا جملہ عرض کروں۔ یہ جملہ ہے لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، ان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک۔ بچوں کے لیے ترجمہ عرض کروں گا، لبیک یا داعی اللہ، میں آپ کی ندا پر لبیک کہہ رہا ہوں، اے وہ ہستی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اے اللہ کی طرف بلانے والے، اے اللہ کی طرف پکارنے والے۔ اور جس زیارت جامعہ کبیرہ کا حکم ہوا اس میں بھی 286 جملے ہیں، کم و بیش 286 جملے، اور ان سارے جملوں میں سلام پیش کیا گیا ہے ان کو کہ کائنات میں جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ 286 جملے، سلام 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 سلام۔ انشاءاللہ گفتگو چلے گی تو عرض کروں گا، ان میں بھی ایک جملہ یہ ہے، یہاں کیا پڑھا؟ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین، میں لبیک کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں زیارت میں کیا ہے؟ السلام علیکم، اے اہل بیت نبوت، آپ پر سلام ہو، آپ نے بہت سے کام کیے لیکن آپ کا ایک کام یہ تھا، آپ جو بھی کرتے تھے حقیقت میں آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے تھے۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک جملہ ہے۔ اب یہاں پر یہ زیارت مطلقہ ہے آقا سید الشہداء کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے لبیک یا داعی اللہ۔ بچوں نوجوانوں کے لیے جاگ کے سنیں اور یہ لے کے جائیے مجلس حسین کا یہ گلدستہ جو عرض کر رہا ہوں، ہم لبیک کہہ رہے ہیں یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین۔ آقا تو 1400 سال پہلے تھے،
آج کیسی لبیک ہو گئی؟ آج کیسی لبیک کہاں سے آ گئی؟ پڑھا لکھا مجمع، لبیک پہلے بلایا جاتا ہے، اس بلانے پہ پھر لبیک کہا جاتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے میں لبیک کہتا رہوں، آپ ہی کہیں گے مولانا خیریت تو ہے، بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، لبیک کہاں سے آ گئی؟ تاریخ میں کیا ہوا؟ ان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک، اے آقا سید الشہداء، اگر تاریخ میں جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا تو چونکہ میں اس وقت نہ تھا، لہذا میں نے آپ کی ندائے استغاثہ پہ لبیک نہ کہا۔ ان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک، جب آپ نے استغاثہ کیا میں لبیک نہ کہہ سکا۔ واللسانی عند استنصارک، جب آپ مدد کے لیے بلا رہے تھے میں نہ تھا کہ میری زبان کم از کم آپ کی مدد کے لیے چل پڑتی۔ آقا حسین یہ تو اس وقت کی بات ہے، میں نہ تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب میں لبیک کہہ رہا ہوں، اب میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ اسی زیارت نامے کا کیا ہے؟ آقا سید الشہداء کو لبیک کہتے ہوئے زیارت ہمیں یہ بتا رہی ہے، اب جب کہ میں سمجھ بھی رہا ہوں، اللہ نے مجھے شعور بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے نعمت تفکر و تعقل بھی دی ہے، اللہ نے مجھے فہم و فراست بھی دی ہے، اللہ نے مجھے سمجھنے کا پرکھنے کا شعور بھی دیا ہے۔ میں نہ تھا کہ تب یہ کرتا، لیکن اب آپ کا یہ غلام وعدہ کر رہا ہے، زبان ہے تو بھی آپ کی، نفس ہے تو بھی آپ کا، آنکھ ہے تو بھی آپ کی، اور یہ سارا وجود آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک لبیک زیارت مطلقہ سید الشہداء میں موجود ہے، جو ہم زیارت کرتے ہیں اس میں ہم آقا کو یہ وعدہ دے رہے ہیں، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، اور 2 مرتبہ یہ جملہ تکرار ہوا ہے، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے حسین میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، دعوت اس کے کئی مرتبے ہیں اور لبیک کے بھی کئی مرتبے ہیں۔ دعوت دینے والا اس کا اسلوب کیا ہے، دعوت کیسی ہے وہ ایک بات ہے، دعوت پر لبیک کیسی ہے وہ دوسری بات ہے۔ بھائی جوانوں کے لیے میں بھی دعویٰ کرتا ہوں میں آقا امیر کائنات کا شیعہ ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں، ساتھ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے شیعہ حقیقی بنا دے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ لیکن علی کے تشیع کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام مالک اشتر کا نظر آتا ہے، حبیب ابن مظاہر کا نظر آتا ہے، قمبر کا نظر آتا ہے، مقداد کا نظر آتا ہے۔ کسی کی مقدس ساحت میں جسارت نہیں ہے، لیکن مالک اشتر کا شیعہ ہونا اور ہے، میرا اور آپ کا شیعہ ہونا اور ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب دعوت اور قبولیت دعوت اور دعوت کا جو نچلا ترین قبولیت کا مرحلہ ہے اس کے بھی آداب ہیں۔ توجہ چاہوں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ آقا حسین میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ بھائی دعوت جس کی طرف سے بھی ہو اگر میں قبول کرتا ہوں تو اس کے آداب ہیں، اس کے آداب ہیں۔ 2 مثالیں دوں گا، ایک معاشرتی ایک تاریخی اور شرعی، انشاءاللہ دونوں کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ مجھے آپ کو کہیں پہ دعوت ہوتی ہے، کسی خاص محفل میں، کسی خاص مجلس میں، خاص انداز کا موضوع ہے دعوت کا، محفل کا موضوع ہے، آداب کیا ہے؟ لباس دعوت جیسا ہونا چاہیے، اس محفل کے مناسب لباس پہن کے جاؤ، جن کو بلایا گیا ہے انہی کو لے کے جاؤ،
توجہ فرما رہے ہیں, بن بلائے نہ جائیں. آقا امیر کائنات کا جملہ یاد آ گیا. یہ معاشرتی مسائل کی رہنمائی مولا کے کلام میں مولا نے فرمایا اگر دعوت کسی کو ہو اور وہ اپنے ساتھ کسی کو لے جائے, یہ میزبان پر جفا کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, وَلَوْ كَانَ مِنَ الصِّغَارِ, اگرچہ بچے کو ہی لے کے جائے. آقا امیر کائنات کے فرمان کی روشنی میں اس نے میزبان پر جفا کی ہے. دعوت کے آداب ہیں, کس وقت بلایا ہے اس وقت جائے, کتنی دیر کے لیے بلایا ہے اتنی دیر بیٹھے, گفتگو کیا کرنی ہے اس کے ادب کا خیال کرے, محفل کیسی ہے, اور ہم طالب علموں کی زبان میں, مدرسے کی زبان میں مقتضائے زمان و مکان کو مد نظر رکھے, اس کے مطابق گفتگو کرے. اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا اس نے دعوت کے لبیک کہنے کے آداب کا خیال نہیں رکھا. آپ لطف لیں گے میں جس نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ہم یہ جملہ کہتے ہیں ہم حسین کی مجلس میں ثواب کے لیے آتے ہیں, اور ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ ایک مثال دے دی کہ محفل جیسی اس کے آداب کا خیال رکھو, لباس کا خیال رکھو, گفتگو کا خیال رکھو, اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھو. دوسری مثال شریعت سے اور شرعی احکام سے. علماء نے کتابیں لکھی, ایک کتاب ہے فضائل الاشہر الثلاثہ, فضائل الاشہر الثلاثہ, 3 مہینوں کی فضیلتیں. 3 مہینے کون سے ہیں؟ رجب, شعبان, رمضان. 3 مہینوں کی فضیلتیں. اور یہ 2 مہینے جو ہیں رجب اور شعبان, ان کو مقدمہ قرار دیا شہر اللہ میں داخل ہونے کے لیے. پہلے 2 مہینے روزے رکھو, رجب بھی روزے رکھو مستحب ہے, شعبان بھی روزے رکھو مستحب ہے. کیوں؟ تاکہ تم اپنے آپ کو تیار کر سکو شہر اللہ میں داخل ہونے کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں, روزہ اس طرح رکھو مستحب ہے لیکن رکھو, شعبان میں بھی رکھو. کیوں؟ چونکہ شہر اللہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس مہینے میں ہر بندہ ہر حالت میں داخل نہیں ہو سکتا. اپنے باطن کو پاک کرے پھر اس مہینے میں داخل ہو جائے. شہر اللہ میں داخل ہونے کے آداب ہیں تو اس حسین کے مہینے میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں جس نے اللہ پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, شہر اللہ کے آداب ہے, یقیناً آداب ہیں. یہ جو مہینہ جس میں ہم موجود ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر الحسین, حسین ابن علی ابن ابی طالب کا مہینہ. کیا سمجھتے ہیں اس کے آداب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ میرے بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں پرانے عزادار, معاشرتی باتیں ہیں, وہ ادب اور آداب جو ہم اپنے بزرگوں سے لے کے آئے اور اس کے مطابق عزاداری کرتے رہے, ان آداب میں سے بھی بہت سوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان آداب کو جو ہمارے معاشرے میں رائج تھے, ادب محرم, احترام محرم, استقبال محرم, لباس کیسا ہونا چاہیے, نشست کیسی ہونی چاہیے, محرم میں کھانا کیسا ہونا چاہیے, محرم میں پہناوا کیسا ہونا چاہیے, محرم میں مہمان ہمارا بن کے نہ آئے, حسین کا بن کے آئے. توجہ فرمائیے. اور جب حسین کا مہمان بن کے آئے گا تو اس کو جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ اس طرح رنگین کھانا نہیں ہوگا جس طرح سال کے باقی دنوں میں ہوگا. اسے نظر مولا نیاز حسین کے نام پہ تبرک حسین دیا جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ آداب تھے یا نہیں تھے؟ یہ آداب تھے, اور انہی آداب کے مطابق ہم ماہ محرم میں داخل ہوتے تھے اور وارد ہوتے تھے. محرم حزن کا مہینہ ہے, محرم عزاداری کا مہینہ ہے, محرم سوگواری کا مہینہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن آداب کا خیال کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. سیاہ لباس, یہ
میرے علم میں ہے کہ یہاں پر یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ سیاہ لباس محرم میں پہنا جائے یا نہ پہنا جائے. کتاب کا ریفرنس میں دیے دیتا ہوں, انوار الہیہ کتاب کا نام ہے, جناب مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. باقاعدہ کتاب لکھی ہی اس موضوع کے اوپر ہے کہ عزائے معصوم میں لباس کالا پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہاں پر دلیل دی جاتی ہے کہ مکروہ ہے, کراہت رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ عزائے سید الشہداء اور عزاداری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سیاہ لباس پہننا کراہت نہیں رکھتا بلکہ رجحان رکھتا ہے. سیاہ لباس عزائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, یہ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. یہ محرم کے یہ سارے جو ایام ہیں, جتنے دن اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور مجھے اور آپ کے حصے میں یہ دن آئیں گے, یہ کیفیت سب ایام پر غالب رہنی چاہیے, غالب رہنی چاہیے. اس میں بطور خاص وہ لوگ جو مشرف ہوتے ہیں کربلا میں, ان کے لیے خاص پیغام ہے. کھانا بدل جائے, پہننا بدل جائے, سونا بدل جائے, اور استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مجلس میں آ کر حاضر ہو جا کر یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے حسین کا حق ادا کر دیا. نہیں, یہ 2 مہینے 2.25 مہینے ہر عزادار کا لباس, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا یہ اس انداز میں ہو کہ جہاں بھی جائے دنیا سمجھ جائے کہ سفیر حسین آ رہا ہے. بچہ ہے تو وہ, جوان ہے تو وہ, ضعیف ہے تو وہ, مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو وہ, ہر ایک میں یہ انداز نظر آئے کہ حسین کا سفیر آ رہا ہے. تب جا کر کسی حد تک ہم حسین مولا کی اس ندا پر لبیک کہنے میں سرخرو ہو سکتے ہیں کہ لبیک یا داعی اللہ. ابھی بحث کا اگلا مرحلہ نہیں آیا کہ اس لبیک کی حقیقت کیا ہے, اور لبیک جب میں کہہ دوں گا تو مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ اسی روایت کے اگلے جملے یہ ہیں کہ اگر اس وقت نہیں ہوا تو اب میری آنکھ بھی آپ کی امانت ہے, میرا وجود بھی آپ کی امانت ہے, اور میری سوچ بھی آپ کی امانت ہے. اگر یہ کم از کم سال کے یہ دن ہم اس مرحلے پر آتے ہیں تو حسین مولا کا کسی حد تک حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آداب مجلس کا خیال رکھا جائے, آداب زیارت کا خیال رکھا جائے. انہی کسی کتاب میں فضائل اشہر ثلاثہ 3 مہینوں کے جو فضائل ہیں, اس میں مؤلف لکھتے ہیں, جناب شیخ صدوق لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آداب زیارت میں یہ ادب موجود ہے کہ جب معصوم کی بارگاہ میں جاؤ تو ایک کام کرو. کیا؟ معصوم کی اس ذریح مقدس کے باہر, دروازے کے باہر رک جاؤ اور رک کر اذن دخول پڑھو. اذن دخول, داخل ہونے کی اجازت, یہ مانگو. کیسے پتہ چلے کہ اذن دخول مل گیا ہے یا نہیں ملا, داخل ہونے کی اجازت ملی ہے یا نہیں ملی؟ لکھتے ہیں کہ اگر بطور خاص آقا سید الشہداء کی زیارت, اگر زیارت کے لیے جاتے وقت تم دروازے پر رکتے ہو, اذن دخول پڑھتے ہو, تمہارا دل نرم ہو جاتا ہے, تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, سمجھ جاؤ حسین نے داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے. اگر تمہارا دل نرم ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ ہاں میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی, اب تم جا سکتے ہو اور حسین مولا کی زیارت معرفت کے ساتھ بجا لا سکتے ہو. جب آقا کی ذریح میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول کو معتبر قرار دیا گیا ہے
تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس حسین میں دل کی نرمی شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ دل کا نرم ہو جانا شرط ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، تھک کے سن رہے ہیں، گرمی ہے اور ملتان کی گرمی ہے، الحمدللہ کل کی بارش نے موسم اچھا کر دیا، لیکن ملتان کی گرمی جتنی بھی بڑھ جائے عشق حیدر اور عشق حسین کی حرارت اس پہ بھاری رہے گی۔ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین، حسین کی شہادت کی حرارت مومنین کے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے جو ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں مجلس میں داخل ہونے کے آداب ہونے چاہیے اور ہیں یا نہیں ہیں؟ ذکر جب حسین مولا کا ہے تو حسین مولا کے ذکر میں آنے کے بھی آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ کا جملہ، یہ حدیث نہیں ہے، وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن وہ عارف تھے، عاشق حسین ابن علی تھے، معرفت ائمہ رکھتے تھے، ذوات مقدسہ کے توسل سے اللہ نے انہیں بہت کچھ معرفت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک جو عزیز سے یہ جملہ کہا تھا، جب اس عزیز نے رخصت چاہی، مجھے اجازت دیجئے میں کہیں کام پہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس کام سے جا رہا ہے؟ کہا میں حسین کی مجلس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تڑپ کے ارشاد فرمایا تھا جب مجلس حسین میں معرفت کے لیے جا رہا ہے اور معرفت کے تقاضوں کو پورا کر چکا ہے، واجبات و محرمات کا خیال کرتا ہے، تیری معرفت اس درجے کی ہو چکی ہے کہ معرفت کے ساتھ مجلس میں جا رہا ہے، تو پھر یہ نہ کہا کر میں صرف حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کر میں کربلا حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ یہ صف عزا، یہ فرش عزا، اگر معرفت کے ساتھ ہم یہاں پر آ جائیں تو یہ سمجھیں کہ ہم کربلا میں چلے گئے ہیں۔ یہ فاصلے چاہے زمانی ہیں یا مکانی، یہ مٹ جائیں گے، وقت کی تنابیں کھنچ جائیں گی، زمان و مکان سمٹ جائے گا، اور تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں، واقعات موجود ہیں جہاں آپ جیسے بامعرفت عاشقان اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر معصوم کو سلام کہا کرتے تھے، معصوم کے روزے سے جواب آیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اگر معرفت کے ساتھ تو حسین کی مجلس میں جا رہا ہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف مجلس ہے، یہ سمجھنا کہ اس با معرفت مجلس میں بیٹھ کر گویا کہ تو حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ عظمت حسین پر صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ آداب ہیں اس مجلس کے جس طرح زیارت کے آداب ہیں۔ آداب زیارت کے بغیر نہ اللہ زیارت کو قبول فرمائے گا اور نہ ہی آداب مجلس کی رعایت کیے بغیر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معرفت آداب مجلس عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہماری ان عبادات کو، مجالس کو عبادات کا درجہ عطا فرمائے۔ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، ساتھ زاد راہ لیا ہوا ہے۔ معصوم نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا کربلا تو جا رہا ہے لیکن یہ زاد راہ کیا ہے؟ اس نے کچھ نام لیے، یہ پھل ہے، یہ فروٹ ہے، اور یہ مثلا گوشت ہے، کیا بتایا؟ معصوم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا، اگر تو اپنے مرحوم والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوتا تو اسی انداز میں جاتا جس طرح تو جا رہا ہے، یا کوئی اور انداز ہوتا؟ کہتا ہے فرزند پیغمبر قطعاً اس انداز میں نہ جاتا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا تو حسین کی قبر پہ جانے والا
اپنے آپ کو عزادار بنا کے جائے، نہ یہ کہ وہاں پر کوئی ایونٹ کرنے جا رہا ہے. جائعن عطشانن حزینن باکین، یہ معصوم کی تعبیر ہے. حسین کی قبر کی زیارت، مجلس حسین میں شرکت کیسے ہو؟ حزن و اندوہ میرے اوپر طاری ہو، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، میرے اوپر غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہو، گریہ کنا میں حسین کی زیارت کے لیے جاؤں، تب جا کر میری وہ زیارت، اس زیارت کا یہ ہم جملے کہتے ہیں، بے ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی و اہلی و نفسی. اے فرزند پیغمبر، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم ہے، میری ماں باپ کی بھی قربانی آپ پر، میرے اولاد بھی آپ پر قربان، میرا مال بھی آپ پر قربان، میرے لیے کائنات عالم میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ کتنا خوشنما اور حقیقت پسند نعرہ ہے اور دعویٰ ہے، البتہ اگر معرفت کے ساتھ اس نعرے کو بپا کیا جائے. یہ آج کل جو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ، میں بھی آپ کی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں، یعنی آپ کا درد اور میرا درد مشترکہ درد ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہے، ہمارے معاشرے کی. زیارات کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس پیکج میں بطور خاص بوفا رکھا جائے گا. یہ پیکیجز میں باقاعدہ شامل ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کربلا؟ جملہ سماعت فرمائیے گا، بہت بڑا جملہ ہے، سماعت فرمائیے گا. معصوم نے فرمایا، یاد رکھنا کربلا جاتے ہوئے یہ جہاں جو مقدس اور پاکیزہ بدن دفن ہے نا، انہیں بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہے. یہ معصوم کے یہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں. بھوکوں کی خدمت میں جا رہے ہو، پیاسوں کی خدمت میں جا رہے ہو، وہاں پر تمہارے اوپر کیفیت وہ طاری ہو کہ پتہ چلے کہ بھوکوں کی زیارت کرنے والا آیا ہے، پیاسوں کی زیارت کرنے والا آیا ہے. اور یاد رکھیں یہ جملہ محرم یہ جملہ لے کے جائیے گا. محرم انسان سازی کا مہینہ ہے اور گناہ سوزی کا مہینہ ہے. انسان سازی اور گناہ سوزی. بہت بڑا دعویٰ کر دیا میں نے، اب دلیل آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. اگر چل رہے ہیں میرے ساتھ تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ہم محرم میں ایک خواہش جو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہم پر گریے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہے، یہ جو ایام اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، ان سے بڑھ کر کوئی معلم اخلاق آپ کو مل ہی نہیں سکتا. یہ جو حسین کی عزاداری کا نظام اور انتظام ہے، اس سے بڑا معلم اخلاق کوئی نہیں ہے. ایک مثال، آپ رونا چاہتے ہیں، 200 چیزیں ایسی ہیں کہ جو رونے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. آپ رونے کے لیے ان سے اجتناب کریں گے. کیسے اجتناب کریں گے؟ روایات میں بھی موجود ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں انسان جب زیادہ کھاتا ہے اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، شقی القلب ہو جاتا ہے زیادہ کھانے والا. آپ فرش عذاب پہ آئے رونے کے لیے، رونے سے ڈاکٹر نے آپ کو اس کھانے سے منع نہیں کیا، آپ کو فرش عزا نے یہ نصیحت کر دی، میں نے حسین پہ رونا ہے، کھانا کم کروں گا. موسیقی، گانا سننا، یہ قساوت قلب کا باعث ہے. میں حسین سے وعدہ کر کے آیا ہوں، حسین کی پہلو شکستہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے آپ کے لال کا پرسہ آپ کو دینا ہے، رونا ہے. لیکن رونے کی راہ میں رکاوٹ ہے گانا سننا، میں گانے کو چھوڑ دوں گا حسین کے لیے. ماں اور باپ کی بے احترامی یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. جو ماں اور باپ کا بے احترام ہے وہ اور بہت سارے نقصان ہیں، لیکن اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی کے نتیجے میں آنسوؤں سے دور اور آنسو اس سے دور ہو جاتے ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں. حسین کی اس فرش عزا کی مجلس میں آتا ہوں رونے کے لیے, یہ سوچتا ہوں خدا نہ خواستہ ماں اور باپ کی بے احترامی کے نتیجے میں یہ مشکل آئے گی. ویسے بے احترامی کا سوچ بھی لوں, حسین مجھے ماں اور باپ کی بے احترامی سے دور کر دے گا. پردہ مستورات کے لیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا حکم رکھتا ہے, بے پردگی کیا حکم رکھتی ہے. حسین کی ماں کی کنیزیں جب فرش عزا پہ آتی ہیں, زہرا کو, اپنی آقا زادی کو, اپنی مرشد زادی کو, رسول کی پہلو شکستہ بیٹی کو پرست دینے کی نیت سے آنے والی عزادار مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سوچ کے آئیں گی اگر میں بے پردہ ہو کر جاؤں گی میرا دل سخت ہو جائے گا, اپنی آقا زادی کو پرسہ کیسے دوں گی. 200 کے قریب چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں, وہ ایسی چیزیں جو آپ کے اور میرے آنسوؤں کو مجھ سے دور کر دیتی ہیں. اور میں حسین کے فرش عزا پہ آتا ہی رونے کے لیے ہوں. حسین کا فرش عزا مجھے رونے کے لیے چاہیے, معرفت کے لیے چاہیے, بصیرت کے لیے چاہیے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ رونے کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں حسین کے فرش عزا کے لیے ان ساری چیزوں سے دور ہو جاؤں گا. حسین جیسا معلم اخلاق آپ کو کہیں نہیں ملے گا. حسین جیسا با معرفت ولی خدا اور اولیاء الہی کا وارث آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور ایک فرش عزائے حسینی یہ 1400 سال سے کیا کر رہا ہے یہ دنیا نے دیکھ لیا. توجہ فرما رہے ہیں, 1400 سال سے نہضت عاشورہ کو زندہ رکھنے کا نتیجہ آج دنیا نے اس طرح دیکھ لیا کہ کل بھی یہودیوں اور یہودی زادوں کو کربلا والوں نے فنار کیا تھا, آج بھی کربلا والے یہی کام کر رہے ہیں. اس سفینہ نجات سے معرفت کے ساتھ جڑ جائیں, معرفت کے ساتھ. وہ فرمان ابھی یہ ذہن میں آج کی گفتگو میں بات نہیں تھی لیکن وہ ابھی چونکہ یہ آ گیا, معرفت کے ساتھ جڑ جائیں. یہ سفینہ نجات کیسا ہے؟ کلنا سفن النجات, ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں. کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع. ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں, نجات کی کشتی ہیں, لیکن ہمارے جد حسین کا جو سفینہ نجات ہے وہ 2 خصوصیات رکھتا ہے. ایک, اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے. 2, مقصد تک جلدی پہنچاتا ہے. معرفت کے ساتھ جڑ جائیں اس سفینہ نجات سے, اللہ سے جو چاہیں اللہ عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں دروازہ اہل بیت میں کمیت معیار نہیں ہے, کیفیت معیار ہے. کمیت معیار نہیں ہے, کیفیت معیار ہے. آپ کس انداز میں, کہاں پر, کیا خدمت کر رہے ہیں اور کون سی ادا اہل بیت کو پسند آ جائے وہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. 2 واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے ربط مصائب کی طرف بڑھ جاؤں گا. 2 واقعات. اگر کوئی بندہ مجلس حسین میں آ کر, توجہ چاہوں گا یاد رکھیں یہ جملہ, آداب مجلس بہت زیادہ ہے. مجلس بیداری دیتی ہے اور مجلس میں بیدار بیٹھنا چاہیے. مجلس بیداری عطا کرتی ہے اور مجلس میں بیدار بیٹھنا چاہیے. اگلا جو واقعہ سنا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ مجلس میں سونا چاہیے, نہ, یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو بھی جس انداز میں بھی اس فرش عزا پہ آ جائے گا اہل بیت اسے قبول فرمائیں گے. لہذا ہمارے عزا خانوں کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوئے, کھلے ہوتے ہیں, اور تمام مکاتب فکر کے بھائی ہمارے یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں. کسی نے
مجلس میں شرکت کی اور کچھ لمحوں کے لیے سو گیا، کچھ لمحوں کے لیے۔ عالم رؤیا میں کسی کو آقا کی زیارت ہوئی، آقا سید الشہداء کی۔ آقا کے ہاتھ میں ایک دفتر ہے جس میں مجلس میں بیٹھنے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ جب اس بندے کا نام آیا کہ جو مجلس میں آیا تھا لیکن سو گیا تھا، اور لکھنے والے نے کہا مولا یہ سویا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا سویا ہوا ضرور تھا لیکن میری مجلس کی رونق میں اضافے کا سبب بنا تھا۔ اما نزل بساحتنا، درست ہے کچھ لمحوں کے لیے سو گیا لیکن بیٹھا کہاں تھا، کس ذکر میں آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ آقا نے فرمایا اس کا نام بھی لکھو۔ اب دوسرا واقعہ، اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ دوسرا واقعہ، مت سمجھیں کہ آپ نے فرش عزا کے لیے جو خدمت کی ہے وہ کم ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے۔ آپ کی خدمت کم ہے یا زیادہ ہے، قیمت آپ نہیں لگا سکتے، قیمت وہ لگائیں گے۔ ایسا ہے کسی عزاخانے میں تبرک کے لیے کسی مومن مومنہ مائی نے آ کر نیاز کے طور پر کچھ رقم دی۔ مجلس کے آداب میں آخری بات، آداب مجلس کا خیال ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ رقم رکھ دی گئی کہ اس کو کسی مصرف میں خرچ کیا جائے گا۔ آقا نے خواب میں آ کر اس امانت دار سے یہ کہا کہ یہ جو رقم ہے یہ اس حسینیہ اور امام بارگاہ کے خادم کو دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اٹھا، خادم کو امانت کے طور پہ کہا کہ یہ رقم تیری ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے کہ یہ رقم مجھے دی جا رہی ہے؟ کہا جس کی مجلس تھی اس کا حکم ہے کہ رقم تجھے دی جائے۔ رقم دے دی۔ کہا لیکن ایک سوال ہے، مجھے یہ بتا کہ تو نے اتنا عظیم کارنامہ کون سا سر انجام دیا ہے کہ حسین مولا عالم مکاشفہ میں اولیاء الہی کو تیرے بارے میں وصیت کر رہے ہیں؟ کہا کل جب مجلس ختم ہو گئی میں نے اس عزاخانے کی ساری جو میری ذمہ داریاں تھیں انہیں پورا کیا۔ جب میں اس عزاخانے کے دروازے سے باہر جانے لگا تو مجھے وہ قالین نظر آیا جو کسی مجلس میں بیٹھنے والے کے پاؤں لگنے کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں نے عزاخانے کے باہر سے کھڑے ہو کر اپنی ٹانگ کو پھیلایا تاکہ اپنے پاؤں سے حسین کی مجلس میں پڑے ہوئے قالین کو سیدھا کر دوں۔ پھر میں نے اپنے آپ میں یہ سوچا یہ مجلس کس کی تھی، یہ عزاخانہ کس کا ہے، یہ قالین کن کے لیے تھا؟ تو سوچ نہیں رہا یہ حسین کی بارگاہ میں بے احترامی ہے۔ پھر میں دوبارہ عزاخانے میں آیا، میں بیٹھا، میں نے بڑے احترام سے عزاخانے کے اس قالین کو سیدھا کیا اور دعا کی مولا جو میرے بس میں ہے وہ احترام سے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا احترام حسین کو بھی قبول ہے، حسین کی ماں زہرا کو بھی قبول ہے۔ کبھی بھی اپنی اس خدمت کو جو آپ اور میں کر رہے ہیں معمولی نہ سمجھیں، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اپنی خدمت کا معاملہ، میرا معاملہ آپ سے نہیں، آپ کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، نہ میں آپ کے لیے، نہ آپ میرے لیے، نہ ہم ایک دوسرے کے لیے۔ جب فرش عزا پہ آ جائیں، اللہ، رسول اللہ، علی ولی اللہ، صدیقہ طاہرہ علیہ السلام اور حسین ہماری اس ناچیز عزاداری کو قبول فرما۔ یہ تعلق اگر قائم ہو جائے تو کوئی عزاداری معمولی نہ رہے گی، ہر عزاداری با کمال ہو جائے گی۔ اور یاد ہے یہ کون سا دن گزرا ہے اور کون سا دن آ گیا ہے؟
کون سا دن گزرا اور کون سا دن آ گیا. ایک حدیث سن لیجئے اور ربط مصائب بھی ہو جائے گا. فرش عذاب پہ آنے کے لیے، زیارت پڑھنے کے لیے، لمبی زیارتیں بھی پڑھیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر معرفت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دو. کون سا جملہ؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اگر ایک جملہ کہہ دو گے اللہ اسے تمہاری زیارت کا ثواب دے گا. جملہ سنو گے عزادارو؟ معصوم نے کہا شرط ایک ہے. کیا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے اس پاکیزہ کٹے ہوئے بدن کو سامنے رکھو جو میری پھوپھی زینب نے سامنے رکھا تھا. جس کٹے ہوئے بدن کو میری پھوپھی نے دیکھا اس کو ذہن میں رکھو اور سلام کہو، اللہ تمہاری اسی زیارت کو قبول فرمائے گا. عزادارو، آپ کے آنکھوں میں گریا اور آنسو آ گئے اس لیے کہ آپ گریا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ جو گزشتہ رات گزری یہ محرم کا چاند نمودار ہونے کی رات تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 61 ہجری کا چاند زینب نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ مل کے دیکھا. حسین بھی ہیں، زینب بھی ہیں، عباس بھی ہے، بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں. 61 ہجری کا چاند زینب نے اپنے بھائی عباس حسین کے ساتھ دیکھا. لیکن سوال ہاتھ باندھ کر کے سادات و مومنین، 62 ہجری کا چاند زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ. صرف زینب کا سوال نہیں ہے، میں سوال کرتا ہوں ام فروہ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ ام لیلہ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ عزادارو، ایک ایک بچہ ماؤں کو یاد آیا ہوگا. اور ہاتھ باندھ کے جملہ سماعت فرمائیے گا، ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، 62 ہجری کا چاند محرم کا رباب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ مائیں بہنیں بیٹیاں اس کیفیت کو سمجھیں گی. اللہ سب کی گود آباد کرے، اللہ سب کے بچوں بیٹوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اگر کسی ماں کا بچہ بچپنے میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ ماں جب بھی کسی بچے کو دیکھتی ہے جو اس کی عمر کا ہے، ایک جملہ تڑپ کر کہتی ہے، میرا ہوتا تو آج اس جیسا ہوتا، اسی طرح زندگی گزار رہا ہوتا. اللہ جانے رباب نے کیسے چاند دیکھا ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، گریہ ہو گیا. اللہ آپ کی اس آہو بکا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک محرم ہے، ایک محرم. ابن شبیب صحابی ہے امام رضا کا، امام رضا کا صحابی ہے ابن شبیب. آقا امام رضا کو ولی عہدی ملی، ظاہری ولی عہدی. وہ جو ملی وہ ذیقعدہ میں ملی. اور یہ ابن شبیب آقا کی زیارت کے لیے آقا سے ملنے آیا. ذی الحج میں سفر کا آغاز کیا. جب یہ آقا امام رضا کی خدمت میں پہنچا، یکم محرم ہے. کیا ہے؟ یکم محرم. یہ یکم محرم کو آیا آقا کی خدمت میں، اور سلام کے بعد آقا کو کہتا ہے، آقا میں آپ کی خدمت میں اس ظاہری طور پر جو دنیاوی خلافت کی ولی عہدی ہے آپ کو تبریک پیش کرنے آیا ہوں. اس نے مبارکباد دی. آقا نے گریہ شروع کر دیا. اللہ اکبر. تعجب کیا، میں مبارکباد دے رہا ہوں، آقا رو رہے ہیں. سوال کرتا ہے، مولا مجھ سے کوئی جسارت ہو گئی؟ آقا امام رضا فرماتے ہیں، ابن شبیب تجھے معلوم نہیں آج کون سا دن ہے؟ کہا آقا میں سفر میں تھا، متوجہ نہیں ہوا. امام رضا نے رو کے فرمایا، ابن شبیب آج یکم محرم ہے. عزادارو، میں اور آپ چاند دیکھتے ہیں محرم کے لیے. مدینہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محرم کے لیے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی.
کیوں؟ کہتے ہیں صادق آل محمد کے گھر سے نالا و شیون کی آوازیں اس قدر بلند ہو جاتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، اتنا گریہ معصومین فرماتے تھے جب عاشور کا دن آتا تھا، معصوم اس خاص وقت میں جو شہادت کا وقت ہے، معصوم فرماتے تھے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا جائے، خبردار اس لمحے اپنے بیٹوں کو غذا نہ دینا، اصغر پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابن شبیب آج یکم محرم ہے، تجھے معلوم نہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا میں سفر میں تھا، مجھے توجہ نہ رہی کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، میں آپ کو گریہ کی وجہ اس لیے میں نے سوال کی۔ اس کے بعد آقا امام رضا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا یا ابن الشبیب ان کنت باکیا للشیء فابک للحسین۔ اے ابن شبیب، شبیب کے بیٹے، اگر دنیا میں کبھی تیرا رونے کو دل کرے کسی اور پہ مت رونا، میرے جد حسین کا ماتم کرنا، میرے جد حسین کا ماتم کرنا۔ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیے، ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، اے میرے آقا علی ابن موسی الرضا، آپ اپنے جد حسین کو یاد فرما رہے ہیں، آپ کے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم کم مظلوم تھے، کتنا ظلم ہوا آپ کے بابا پر، لیکن آپ اجرکم علی اللہ۔ زحمت تمام، میں دو جملے عرض کروں گا، زحمت تمام۔ یہاں پر استاد ہمارے آقا جوادی آملی وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ معصوم کا کلام ہے اور معصوم کا کلام قابل غور ہوتا ہے۔ کہا معصوم نے نہیں فرمایا فَإِنَّهُ قُتِلَ كَمَا يُقْتَلْ الْكَبْشِ، یہ نہیں کہا کہ حسین کو قتل کیا گیا، بلکہ کہا حسین کو ذبح کیا گیا۔ قتل کی تعبیر نہیں لائے، ذبح کی تعبیر لائے۔ آغا جوادی فرماتے ہیں اس کا سبب ہے قتل اور ہوتا ہے، ذبح اور ہوتا ہے۔ قتل وہاں بولا جاتا ہے جہاں قاتل کو کوئی ڈر ہوتا ہے، جہاں قتل کرنے والے کو خوف ہوتا ہے، وہ ضرب مارتا ہے، ضرب لگا کے بھاگ جاتا ہے، اب وہ مر جائے، شہید ہو جائے۔ لیکن ذبح کی تعبیر وہاں بولی جاتی ہے جہاں مارنے والے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جہاں وہ بیٹھ جاتا ہے، ضرب پہ ضرب لگاتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے عباس نہ رہے، اکبر نہ رہے، ہاں زینب موجود ہے، 70 قدم پہ آ گئی، اما فیکم من مسلم، ارے میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے، کوئی حسین کو بچانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔